الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قادر، اولیاء کرام کی نشانی اللہ کی کتاب سے ہم مسلسل 8 جمعہ گزشتہ 8 جمعۃ المبارک سے ہم برابر ہے نا سن رہے تھے، یاد رکھیں غالباً یہ اس کا آج کا 9واں جمعۃ المبارک ہوگا، اور ابھی تک اس پر جو سیر حاصل گفتگو کرنی تھی وقت کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے، اللہ پاک اس کوشش کو قبول فرمائے۔ بلا کسی تمہید کے ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی پہلی نشانی آپ گنائیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ 12 نشانی اس میں مکمل کر لیں تو ایک ریویژن کر لیں تاکہ یاد رہے۔ تو آپ بھی ساتھ ساتھ کہیں، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ والے تو ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ جب رات گزار لیتے تو صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ 4 نشانی ہو گئی۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ 6ٹھی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اور جب اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو اللہ واقعی میں جھکنے بھی نہیں دیتا ہے۔ آپ یہ مان کے چلیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہنا ہی پڑا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی بہت بوجھ سمجھتا ہے، یار وضو کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، ٹھنڈی ہے، بارش ہے، بہت بوجھ سمجھتا ہے نا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس لیے میں نے کہا ناممکن ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی جھکے اور پھر اس کے بعد کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پڑے۔ اس لیے اللہ جھکنے بھی نہیں دیتا، جو اس کے سامنے برابر جھکتا رہتا ہے۔ لیکن میں اپنی طرف سے میں کیا، میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے حقیقت وہ سن لیں آپ۔ اللہ کے سامنے نہ صرف سر جھکے بلکہ دل بھی جھکے۔ آدھی بات سمجھ لیں، اللہ کسے جھکنے نہیں دیتا دوسروں کے سامنے، صرف جو اس کے سامنے جھکے۔ یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ جو صرف اس کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کسے جھکنے نہیں دیتا ہے؟
جو اس کے سامنے سر جھکائے اور بندوں کے حقوق کے سامنے اپنا دل بچھائے. سب اس کے سامنے بچھے اور جھکے، اور دل اللہ کے بندوں کے حقوق کے سامنے جھکے اور بچھے. پھر ایسے کو اللہ ناممکن ہے کسی کے سامنے جھک جائے. میں تو کتنے ایسے جو اس کے سامنے 5 وقت سر جھکاتے ہیں، برابر جھکاتے ہیں اور ایکسٹرا بھی جھکاتے ہیں، لیکن ان کا دل ابھی تک پتھر ہی اور پتھر ہی رہے گا، کیونکہ ان کو دل اپنا صحیح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی ہے. وہ سمجھتے بس ہم جھکا لیا ہم نے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ اللہ جب قیامت کے دن سوال کرے گا تو اپنے معاملات کو اس کے کرم سے وہ معاف کر دے گا. اس کی مرضی ہے، عبادت میں کہیں کوتاہی ہوئی، کہیں کوئی کمی، وہ معاف کر دے گا. لیکن جب بندوں کے معاملات آئیں گے تو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب تک بندہ نہ معاف کر دے میں معاف نہیں کروں گا. اتنا کڑک معاملہ اگر نہیں ہوتا. ایک اور حدیث سن لیں. آپ جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، دیکھو پھر بات کہاں سے چلی جائے گی، لیکن بات ہے تو سن لیں. آپ نے تو آپ سمجھو کہ خالی سر ہی جھکا ہو اور اس کے بعد کوئی جھکانا نہیں ہے. پھر وہ جھکا کے جب وہاں پڑے گی نا، کھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. آپ جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہو، اللہ توفیق دے اور دل سے حج عمرہ کرو. یہ نہیں کہ پھر وہی بدماشی بعد میں بھی شروع حج عمرہ کرنے کے بعد. چھٹا طواف جب آپ کرتے ہو خانہ کعبہ کا، میں بندوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. کیا پڑھتے ہو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ کچھ معلوم نہیں، خالی کتاب لے لے گھومتے ہیں آجو باجو. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہ پڑھو، آپ صرف درود پاک بھی پڑھ لو تو آپ کا طواف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. لیکن آپ جب کتاب پڑھتے ہو تو پہلے طواف کی دعا یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے. کبھی بیٹھ کے علماء سے پوچھو بھی حج میں جانے سے پہلے. خالی گوگل بابا سے مت پوچھو کہ ہم ذرا حج کرنے جا رہے ہیں، گوگل ذرا بتا دو. تو کاش کہ گوگل میں ایسا فنکشن ہوتا کہ گوگل بھی کہتا ابے گدھے کے بچے کسی عالم سے پوچھ لے حج کرنے جا رہے ہیں، تو وہ زیادہ اچھا رہتا. ستیہ ناش کر ڈالا معاملہ. گوگل ہمارا ہے. علم مصطفیٰ تو اس وقت سے ہے جب گوگل کا ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. قرآن پاک نے کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ نہیں کہا کہ تم جو نہیں جانتے وہ گوگل سے پوچھو، کہا اہل علم سے پوچھو جو تم نہیں جانتے. پوچھنے کا حکم ہے. لیکن بعد چند کتابیں اٹھائی، گوگل سے پرنٹ آؤٹ کرا دیا، بولے پہلی میں یہ پڑھیں گے، دوسرے طواف میں پڑھیں گے. کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ لوگ تو اس بات پہ لگے ہی ہیں کہ عالموں سے لوگوں کو دور کریں اور ہماری اپنی دکان چمکتی رہے. جی صاحب، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علماء سے، اہل علم سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. دنادن اٹھائے کتاب چل دیا. ہمارے استاد اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت دے ان کو، وہ ہم لوگ کو دوران سبق ایک بات پڑھایا کرتے. فرماتے ہیں سے کتاب لے کے لوگ چل پڑتے. ایک صاحب تھے، وہ بھی اس وقت حضرت بھی وہاں موجود تھے. اب جو کتاب میں لکھا اس کو پڑھنا ہے، لکیر کا فقیر ہے، وہ پڑھتے چلے جا رہے. کیا اس کے معنی کچھ معلوم نہیں، عربی نہیں، بس جو لکھا پڑھنا آگے چلنا ہے. تو کہہ رہے تھے میں بھی مواج شریف کے قریب تھا، حضور کی جالی کے سامنے میں بھی کھڑا تھا. میرے استاد فرماتے میں بھی کھڑا تھا. تو ایک صاحب تھے، وہ کتاب میں پڑھ رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہ لفظ بھی پڑھ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. پھر اس کے بعد 2 قدم آگے آ جائیں، پھر 2 قدم آگے بڑھ جاتا. 2 قدم آ جائیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پڑھیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. پھر آگے آ جائیں اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق. یہ سب پڑھ رہا جو اس میں لکھا تھا، پرنٹ کیا ہوا تھا نا کہ پھر آگے آ جائیں، 2 قدم آگے آ جائیں، یہ 2 قدم آگے آ جائیں، پھر آگے آ جائیں. یہ سب بھی وہ پڑھ رہا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو لگا ہے بھائی یہ کتاب میں لکھا ہے پڑھنا ہے. اس میں تو ڈائریکشن دیا تھا، وہ ڈائریکشن بھی پڑھ رہا تھا. پھر آگے آ جائیں، پھر 2 قدم چلے، پھر 2 قدم، یہ 2 قدم، یہ جو ڈائریکشن تھا نا یہ بھی پڑھ رہا تھا. اس نے کچھ پتا ہوتا نہیں، کتاب لے لیا، دن دنا دن چل پھر. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو چھٹے طواف میں جو پڑھتے ہیں آپ حاجی صاحب لوگ یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، چھٹے طواف میں جو پڑھتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا اتنا زبردست حقوق یاد دلا دیا گیا ہے نا کہ اچھے خاصے لوگ شاید اس پر عمل کر پائیں یا سمجھ پائیں. اس میں کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ. چھٹا طواف جب کرتے ہیں تو اس کے جو مفہوم ہے وہ سن لے. اے اللہ، جو تیرے اور میرے درمیان حقوق تو نے رکھے ہیں، جا کے دیکھ لینا آپ چھٹے طواف کی دعا اور اس کا مفہوم. اس لیے سمجھ کے کوئی بھی کام کیا کرو، کوئی بھی عمل ہو. اے اللہ، جو تیرے اور میرے درمیان جو تو نے حقوق رکھے عبادت کے تعلق سے، اسے تو اپنے فضل و کرم سے اگر کہیں کوتاہی ہو تو معاف کر دینا. ٹھیک ہے؟ پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ اور اے میرے اللہ، جو تیرے اور میرے درمیان ہے اسے معاف کر، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دینا، مگر جو تیرے بندوں اور میرے درمیان حقوق تو نے جو رکھے ہیں اسے یہ نہیں کہلوایا کہ ہاں اس کو بھی معاف کر دینا. کہا جو تیرے بندوں کے درمیان اور میرے درمیان جو تو نے حقوق رکھے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ وہ طاقت دینا کہ میں تیرے بندوں کے حقوق کو ادا کر سکوں. سمجھے آپ؟ اتنا آسان ہوتا تو اس وقت بھی حضور کی زبان سے کہلوا دیا ہوتا کہ نہیں، جو تیرے بندوں کے درمیان حقوق ہیں اس کو بھی معاف کر دینا. وہ معافی نہیں ہے، وہ معافی نہیں ہے. اس لیے کہا طاقت دینا، مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے بندوں کے حقوق ادا. یہ بہت بڑا کام. عبادت پھر بھی آسان ہے، بندوں کے حقوق کو بہت مشکل ہے ادا کرنا. مشکل نہ ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ طاقت دینا؟ بہت مشکل کام ہے. تو جو لوگ خالی سر جھکاتے ہیں نا، ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. بہرحال رٹ کے تو آتے نہیں، اپنا الحمدللہ جو ہے وہ نکلتی ہے تو بول دیتے ہیں. تو جو بندوں کے حقوق کے سامنے نہیں جھکتا پھر اللہ اس کو جھکاتا رہتا ہے، اور جو بندوں کے حقوق کے سامنے جھک جاتا پھر اللہ اسے جھکنے نہیں دیتا. یہ بھی یاد رکھ، صرف اللہ کے سامنے نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کے سامنے جھکو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا. کہاں پہنچے تھے؟ کتنی ہوئی تھی؟ چلیے صاحب. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اللہ والے قتل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے. بڑھتے چلے جائیں جلدی جلدی. اور پھر فرمایا خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما والذین اذا ذکروا بآیاتنا یخروا علیہا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی بھی نہیں دی. یہ ہم نے سنا تھا نا، سن رہے تھے اللہ والوں کی نشانی. اور پھر فرمایا وہ بری جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کے گزر جاتے ہیں. یہ بھی نشانی ہے. اور یہی ہم رک گئے تھے آ کر کے. پھر نشانی فرمایا 3 نشانی باقی رہ گئی تھی. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. 2 نشانی. فرمایا اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. اپنے رب کی نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اس میں اندھے اور بہرے کی طرح گرتے نہیں ہیں کہ نہیں بس اللہ کی کتاب ہے بس ہم کو دو. اس میں آپ غور و فکر کرتے. اللہ کی کتاب ہے لا شک فی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی شکی نہیں ہے، یہ بہت بہترین کتاب ہے. لیکن اللہ نے فرمایا میری کتاب ہے پھر بھی تم غور و فکر کرو. جب اللہ کی کتاب کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا تو پھر کسی کی ذات کے بارے میں کتنا غور کرنا پڑے گا جب کتاب کے بارے میں ہے. تو اللہ والوں کی یہ نشانی کہ وہ اندھے بہروں کی طرح گرتے نہیں ہیں، بہت غور و فکر کرتے، ڈوب جاتے اس میں، اچھی طرح سمجھتے. چلو اور آگے بڑھیں.
ورنہ اس میں بھی ایک جملہ بہت ایک سے ایک جملے تھے، لیکن خیر ہم وقت آئے گا تو کہیں گے. اب آخری نشانی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. آخری نشانی بیان کی، فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آخری نشانی کل ہو گئی 12 ہے نا. ہم ریویژن کریں گے ایک مرتبہ اندر جمعہ کو پھر سے شروع سے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات شروع کریں. آخری نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ والے یہ سب کچھ کرتے ہیں. 11 جو نشانیاں بیان بھی 12ویں بیان کرنے سے پہلے فرمایا سب کچھ کرتے ہیں. جو جو کہا گیا ہے نا نشانی وہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کہتے ہیں اللہ والوں کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے اے اللہ، اے میرے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور دنیا میں خدا کی قسم سب سے باسکون انسان وہی ہے جس کو اس کی اولاد سے اور اس کی گھر والی سے سکون ملتا. کروڑوں اب جو روپیہ پڑا ہوا، پوری دنیا کی دولت ہو، لیکن گھر کا سکون نہیں ہے. خدا کی قسم سب سے کم نصیب انسان وہی ہے. یہ پوچھ لو جن کے پاس دولتیں ہیں لیکن اولاد کا سکون نہیں، اولاد بدماش ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد نکمی ہے، اور کہیں اولاد اچھی ہے تو بیوی اچھی نہیں ہے، ان کی گھر والی کا اس کو سکون نہیں. لاکھوں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ والوں نے یہ بات بہت پہلے دیکھ لی کہ سب کچھ ہوگا لیکن گھر کا سکون نہیں ہوگا تو سب کچھ بھی کچھ نہیں ہے. یہ اللہ وہ دعا کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ اللہ ہماری بیویوں کو، پہلے بیوی فرمایا، پہلے بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پھر اولاد کا نمبر آیا ہے من ازواجنا وذریاتنا. اس میں بھی حکمت ہے. پہلے ذریات نہیں کہا کہ پہلے ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا پھر بیوی کو بنا. پہلے بیوی کا لفظ ہے، ذریاتنا وازواجنا پہلے آیا ہے. پہلے بیوی کو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک پھر اولاد کو بنا. اس لیے کہ بیوی ہے تو ہی اولاد ہے نا. ایک حکمت ہوئی ہے، پہلے بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے پھر اولاد بنے. جب بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی تو اولاد جب دیکھے گی ہمارا باپ ہماری ماں کو اس طرح مان جان کرتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے ہمیں کہاں چھوڑے گا. پھر ہم پر بھی سختی رکھے. آج سختی نہیں، کہاں رہ گئی سختی؟ کہاں تو سختی 8 سال کی عمر سے تھا کہ تھوڑی بہت سختی کرتے شروع کر دو. وہ 25 سال میں بھی بستر میں سویا رہتا ہے. بولے جانے دو بیچارہ آفس سے آیا تھا، کھا کے سونے دو، فجر جاتی جانے دو، رات عشاء جاتی جانے تو. سختی کہاں تو 9-8 سال کی عمر میں کہا گیا سختی سے نماز پڑھو. دیکھے گا کہ ماں کے لیے اتنی محبت ہے تو پھر ہم کو کہاں چھوڑے گا اس کی محبت. تو پہلے بیوی کا لفظ ہے ازواجنا، ہماری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بہت سے گھر میں نے تباہ ہوتے دیکھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. گھر کا سکون، عدالتوں میں کیس اسی بات، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ہمیں سے سکون نہیں. ٹھنڈک سے مراد ہمیں سے سکون نہیں. تو بیوی کو سکون دو گے تب وہ سکون دے گی. یہ تو قرآن نے کہا. اب میرا جملہ سن لو، تمہاری بیوی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ جب اسے تم ٹھنڈک اپنی آنکھوں کی بناؤ گے تب بنے. قرآن نے ایک مقام پر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہیں جوڑے میں اس لیے بنایا تاکہ تم اس سے یعنی کس سے، بیوی سے سکون حاصل کر سکو. تو یہ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جب تم اسے سکون دو گے جب وہ تمہیں سکون دے گی. تم سکون باہر والی کو دو گے تو وہ سکون تم کو کہاں سے دے گی؟ تم آنکھوں کی ٹھنڈک باہر والی کو بناؤ گے تو وہ تم کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گی. لیکن کہیں کہیں اس کا الٹا بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس پر عمل نہیں ہے. زیادہ تر نہیں ہے. کما تدین تدان،
جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. حضور نے فرمایا کما تدین تدان، آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ. اس لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ نے شکایت کیا کی. شکایت بھی بڑی عجیب تھی. اور حضور سے اگر حال دل کوئی نہ کہے تو پھر کس سے کہے؟ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. یہ حضور کے ہر صحابیہ کا عمل تھا. آپ کے ہوتے ہوئے کہیں جانا ہی نہیں. کوئی بھی بات تو حضور کی بارگاہ میں نہ جائے. حالانکہ پردے کی بات تھی، لیکن پردے کی بات تھی، پردے میں بھی کہی گئی وہ صحابیہ. تو ٹھنڈک بناؤ، پہلے کیسے بناؤ سنو. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک غلام ہے، غلام مسلمان، میرا شوہر ہے، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا. اشارے میں بات کر دی. اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تولی تھی، اس صحابیہ کے ہاتھ میں ایک تولی تھی. نیچے والے اچھی طرح سمجھ لینا، آپ کو اشارے تک بتاؤ، یہ بات حدیث پاک میں ہے. تولی تھی، اس کو اس طرح کیا، دیکھ رہے میرا ہاتھ دیکھ رہے. فرمایا میرے حقوق ادا، سمجھ رہے اشارہ، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. آپ سمجھ لیں. اور وہاں تو اشارہ ہی کافی تھا، لیکن اپنی دل کی بات کہنا تھا حضور کی بارگاہ میں، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا. ورنہ تو حضور آنے والے کے سوال کو پہلے ہی جان جاتے ہیں. یہ امت کے لیے مثال بن جائے، تاکہ اس لیے حدیث واضح کی گئی اس طرح سے. ورنہ حضور جانتے ہی ہیں. کہا ٹھیک ہے، اپنے شوہر کو بھیجنا، تم چلی جاؤ. میں سمجھ گیا. شوہر کو دوسرے دن بولا، کہا کہ تم جو ہے رات بھر کہاں رہتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تلاوتیں کرتا ہوں، اسی حال میں صبح کرتا ہوں. فرمایا اگر تم نے اپنے بیوی کے حقوق میں کہیں سے بھی کمی کی اور اس کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا، یہ جو بات ٹھنڈک کی چل رہی ہے آ گئی نا حدیث. فرمایا اس کے حقوق ادا نہ کیے اور تمہاری وجہ سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچی، تمہاری ساری رات کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. سمجھ رہے نمازی حضرات؟ ساری رات کی ایک صحابی کی عبادت جب منہ پہ ماری جا سکتی ہے تو 1400 سال بعد کے مسلمان کو معاف کر دیا جائے گا. طاقت ہوتے ہوئے بھی حقوق ادا نہ کرے، وہاں تو طاقت نہیں تھی نا. اشارہ انہوں نے کیا بہرحال، تو بعد میں انہوں نے اس کو طلاق دیا، اور یہ تھا برا معاملہ، طلاق دیا، انہوں نے دوسرے سے شادی کی. طاقت نہیں تھی. یہاں طاقت ہونے کے باوجود بھی بیوی کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، اس کا ہاں جمرہ عبادتیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل نیور، کبھی نہیں ہو سکتا. طاقت ہونے کے بعد اسی لیے تو کہا گیا کہ شادی شدہ انسان کی نماز غیر شادی شدہ انسان سے کم از کم 7 گنا درجے طاقت رکھتی ہے. کہیں کہیں ڈبل فرمایا، کہیں اب اللہ کی مرضی ڈبل دے، 7 دے، 70 دے، ہمارا کیا اصول ہے؟ کہیں 7 ہے، کہیں 70 ہے، کہیں ڈبل ہے. تو فرمایا گیا کہ شادی شدہ انسان کی نماز غیر شادی شدہ سے کا ڈبل طاقت رکھتی ہے. اس لیے کیونکہ شادی شدہ کا ایمان بڑا طاقت رکھتا ہے. اپنی بیویوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ تب تمہیں ٹھنڈک ملے گی. جب نماز اس کی مکمل نہیں ہے، میری بات آخری جملہ سن لے، قاری صاحب آگے مطلب اشارہ ہو گیا. اب آخری جملہ سن لے، منٹ 2 منٹ میں. حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی نماز آدھی نماز ہے جو غیر شادی شدہ نہیں. شادی پر طاقت ہے مگر نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ 16 سال کا وہ بولے لاؤ شادی کر دے. شادی پر طاقت بہت ساری ضروریات ہے اس میں شادی کے لیے ہے، پھر بھی نہیں کرتا اس کے لیے. تو اب جو شادی شدہ ہے اس کی نماز ڈبل ہے غیر شادی شدہ کے مقابلے میں. تو جو خود نماز کا امام ہوگا، اگر وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی. وہ سمجھ رہے میری بات؟ غیر شادی شدہ، حضور نے فرما دی کہ شادی شدہ کی نماز ایسی ہے جیسے غیر شادی شدہ کی آدھی اور شادی شدہ کی پوری.
تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو اس کی اپنی پوری نماز نہیں ہو رہی تو پیچھے پڑھنے والی تو ہوگی. غلط کر رہا. خود امام ہے وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, بہت سے ایسی حقوق ادا نہ کرے, تو کیا اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی, پیچھے نماز پڑھنے والے کیا ہوگی برابر؟ اگر وہ بھی گئی تو آدھی ہوگی. آدھی تو آدھا امام ہم کھڑا کھڑے, آدھے خود ہی مقتدی آدھا ثواب لے رہے ہیں, آدھا ہی ثواب ملتا ہے. اس لیے حقوق ادا کرنا چاہیے. اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں ہفتے میں. کچھ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے کہ سوچتے کہ وہ ہفتے میں بھی نہیں جائے. بہت محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ان کو کیا پتا کہ نمازیوں کی نماز ہو جائے مکمل طریقے سے, اس لیے ہم جاتے ہیں حقوق ادا کرنے. جی صاحب پڑھے لکھے جاتے, تھوڑا سمجھ لیتے, بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت محبت کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن حقوق ادا کرنے کے لیے تو ہم نے جاننا ہی ہے نا. پڑوسی تو حقوق ادا نہیں کرے گا نا. امام صاحب پڑوسی حقوق ادا کرتے, تھوڑا سا پڑھے, تھوڑا پڑھ لو, تھوڑا سمجھ لو اچھے سے, تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں شادی شدہ امام غیر شادی شدہ امام سے کہیں زیادہ درجے بہتر ہے, اس لیے کہ اس کا ایمان پورا مکمل ہے اور اس کی نماز بھی پوری مکمل ہے, اور شادی کرنے کے بعد حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی اپنی نماز برابر نہیں تو مقتدی کی کہاں سے ہوگی. تو آپ کی نماز کو بچانے کے لیے میں جاتا ہوں. اور بھی بہت سے معاملات ہیں, خالی وہی نہیں ہے. اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.